بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواہ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ضامن اور ذمہ دار ہے اور مؤذن امین اور قابل اعتماد ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، اے اللہ اماموں کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرما اور تمام اذان دینے والوں کی بخشش فرما۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے والے اور جماعت کروانے والوں کی ذمہ داری کے متعلق بھی بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی ہے۔ دیکھیں، اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے یہاں اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ کس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے دوسرے کے حق میں، تو ہم کہتے ہیں استاذ کی دعا قبول ہوتی ہے، والدین کی دعا قبول ہوتی ہے، شیخ کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے سب سے زیادہ امتی کے حق میں نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صفات کے حامل لوگوں کے لیے خود دعا فرمائی ہے۔ ان میں سے یہ دو صفات ہیں، امام ہونا اور مؤذن ہونا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماموں کے لیے رشد و ہدایت کی دعا کی ہے اور ارشاد کی دعا کی ہے کہ ان کے ذریعہ سے لوگوں کی رہنمائی ہو اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ ملے، اور جو اذان دینے والے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا فرمائی ہے۔ تو دیکھیے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے جو لوگ جماعت کرواتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، ائمہ مساجد، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ مؤذن ہیں، اذان دیتے ہیں مساجد میں، کہ یہ ان کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم خود یہ کام کریں، اور اگر ایسا نہیں کر پائے اور صلاحیت بھی پیدا نہ ہو سکی تو پھر اپنے بچوں پہ محنت کریں کہ ہمارے بچے اذانیں دینے والے ہوں اور ہمارے بچے جماعت کروانے والے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔